یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، بحث اسی کی چل رہی ہے۔ کل آپ کے درمیان میں جو گفتگو کی خلاصہ سا کہ گفتگو بہت سارے لوگ شاید نہ ہوں، جو ہوں ان کے ذہنوں کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے کہ ہماری گفتگو یہی ہے کہ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی ہدایت کا نظام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہے۔ آج کل آپ دلیل بھی مانگتے ہیں کہ وہ کیا ضرورت ہے کہ خدا ہی انسان کی ہدایت کرتا، انسان خود ہدایت کرتا، تو اس کی بڑی سادہ سی دلیل بھی ہے کہ آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے کمپنی آپ کو مینول دیتی ہے کہ یہ ساتھ میں ایک بروشر ہے، اگر آپ نے اس طرح عمل نہیں کیا تو کمپنی کی گارنٹی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خدا خالق ہے انسان کا، خدا انسان کے وجود سے اچھی طرح واقف ہے کہ اس کی چاہتیں کیا ہیں، اس کا دل کہاں کھنچا چلا جاتا ہے، اس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نے کہا قرآن میں کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کر سکیں، تمہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت سکھائیں، تمہیں حکمت عطا کریں۔ یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب جب یہ خدا نے سسٹم بنایا تو اس کے مقابلے میں شیطان نے اپنا سسٹم بنانا تھا، کیونکہ اسے اجازت ملی ہوئی تھی۔ اب آپ بولیں کہ پروردگار نے شیطان کو کیوں بنایا؟ سوال تو ہوگا کہ کیوں بنایا؟ خدا نہ بناتا شیطان کو تو یہ اتنی مشکل ہوتی ہی نہیں، یہ پریشانی نہیں ہوتی، تو بھائی پھر دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر جنت اگر دنیا ہی بن جائے تو پھر جنت اور جہنم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ خدا جانتا ہے، خدا کے علم میں سب کچھ ہے، مگر اس نے ہمیں یہ فرصتیں، یہ لمحے دیکھ کر ہمیں موقع دیا کہ ہم حق پر مریں یا باطل پر مریں۔ تو ہمیں موقع دیا ہے۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن زندگی میں ساری چیزوں کو جاننا کیا ہمیں عمل کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ مگر میں نہیں جانتا کہ غیبت کرنا بری بات ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ دین کو آپ سائڈ پہ کر دیں، انسانیت کے خلاف ہے، مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا مگر ہم بول رہے ہوتے ہیں، راستے پہ چلتے ہوئے قوانین کا احترام نہ کرنا مگر ہم نہیں کرتے۔ مگر ہم بھی تو بہت ساری باتیں جانتے ہیں، مگر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی لیے علم خداوند میں ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، لیکن ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو گزارو۔ تو شیطان نے اپنے مقابلے کا نظام پورا لے کر آیا۔ کل میں نے کافی تفصیل سے آپ کو گفتگو کی، اور شیطان انبیاء کے مقابلے میں آتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے اور شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ تو وہاں نے خدا نے بھی اپنا آخری جو نبی تھا اسے بھیجا، اور جب نبی آیا تو منافقت نبوت کے اطراف میں جمع ہونا شروع ہو گئی، اور جمع ہوتی رہی۔ ان کا خوب نبی چلے جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر وہاں خداوند متعال میں غدیر کے مقام پر بلا کر سب کو یہ دکھا دیا کہ یہ نبوت ختم ہو رہی ہے مگر میرا نظام ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے سارے کاموں کا انجام دیتا ہے۔ یہ جو آج ہم جمع ہوتے ہیں جس امام کے لیے، عزیزان محترم، امام ہر طرح کا ہے، دنیا کا امام بھی موجود ہے، دین کا بھی امام موجود ہے۔ اگر انسان، روایت میں حدیث میں ہے کہ اگر انسان دنیا کے منتخب کیے ہوئے امام کو مانتا ہو، چاہے جتنا بھی دیندار ہو، وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس اصل ہادی کو نہیں پہچانا۔ اسی لیے پروردگار نے غدیر خم کے میدان میں جب ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے رسول خدا کو کہا کہ بلغ ما انزل الیک صلی علی محمد وآل محمد، تو یہاں پر جنگ کسی دو شخصوں یا دو گروہوں کی جنگ نہیں ہے۔ یہ عزیزان محترم، یہ دو بہت بڑی جہتیں تھیں، یہ دو بہت بڑی موومنٹ تھیں، یہ دو بہت بڑے نظریے تھے جو شروع سے خلقت انسانی کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ وہاں پر خدا نے اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کروایا ہے۔ ہمارے لیے تو بس یہ کہ ہم مولا کی ولایت کو مان کر ایک نعرہ مار کر اور واہ واہ کر کر ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں انسانیت کی بقا کے لیے جب ولایت کا اقرار کہا تبھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی
کہ یوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کامل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہو رہا ہے ولایت کے ساتھ. اور یہ وہ ولایت ہے کہ جو چلتی رہے گی، اور یہاں تک کہ آج 21ویں صدی گزرتی جا رہی ہے اور وہی ولایت چل رہی ہے. تو اسی لیے وہ جو جنگ حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی، پھر ہر نبی کے ساتھ وہ جنگ آتی رہی، رسول کے ساتھ آئے، بہت کوشش کی لڑنے کی، رسول سے نہیں لڑ پائے، تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اندر سے اسلام کے ساتھ لڑتے رہے. ولایت نے آ کر ان کے چہروں کو اصل میں بے نقاب کیا ہے. اگر یہ ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتی تو یہ منافق کبھی بے نقاب نہیں ہونے تھے تاریخ کے اندر، یہ بے نقاب ہو گئے. اور رسول خدا نے واضح فرما دیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی کی ذکر سن کر بھی جس کے چہرے پر بل پڑ جائیں وہ منافق ہے. تو آج بھی واضح ہے کہ جہاں حضرت علی کا ذکر آئے، جن کے دل خوش ہوں تو وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ پروردگار نے ان کی سلبوں میں انہیں مومن قرار دیا ہے. یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے بڑا کوئی کمال کیا، نہیں، یہ خدا ہے